اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی تو یہ علامات ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اس وقت ان علامات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ علامتیں بیان فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے وہ علامات صحابہ کو بیان فرمائی۔ تو احادیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ ایک جگہ 10 علامتیں بیان فرمائی، کسی جگہ 15 علامتیں بیان فرمائی، کسی جگہ 5 علامتیں بیان فرمائی۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے آپ کے سامنے 5 علامتیں جن کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو فرمایا کہ یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اب محدثین نے اس کے مختلف مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب بیان فرمایا کہ برکت اٹھ جائے گی، ہر چیز سے برکت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح فرمایا گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس طرح کام میں برکت ختم ہو جائے گی، جو کام گھنٹوں میں ہونا تھا وہ دن لگ جائیں گے اس میں، اور اسی طرح جو دنوں میں ہونا ہے وہ مہینے لگ جایا کریں گے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیان فرمایا کہ یتقارب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے ہوں، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے ہوں، اور ہفتہ ایسے گزر جایا کرے گا جیسے دن ہو، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ ایسا زمانہ قریب ہو جائے گا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جن کی عمر گزر گئی 25 سال وہ 25 سال والے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلا زندگی کے 25 سال گزر گئے۔ 50 سال والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے 50 سال کا پتہ نہ چلا، وقت کا تیز ہو جانا، اور اسی طرح سال کا ہفتوں کے، سال کا مہینوں کی طرح، اور مہینوں کا ہفتوں کی طرح، ہفتوں کا جو ہے اسی طرح دنوں کی طرح، دنوں کا گھنٹوں کی طرح گزرنا، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہی وقت آ چکا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، پتہ نہیں چلا، مہینہ شروع ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، مہینہ ختم ہو جاتا ہے، دن شروع ہوا پتہ نہ چلا دن ختم ہو گیا۔ یہ دن کا تیز ہو جانا، وقت کا تیز ہو جانا، پتہ نہ چلنا، برکتیں اڑ جانا، فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے مجمع ہوں گے لیکن آپ کو ان میں عالم نہیں ملے گا، بھری ہوئی مساجد ہوں گی ان میں عالم علم والے بہت کم لوگ ملیں گے، اور اسی طرح بھرے ہوئے مجمع ہوں گے علم والے کو کم لوگ ملیں گے۔ ہے جی، تو صحابہ نے حیران آ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا قرآن موجود نہیں ہوگا، کہ حدیث موجود نہیں ہوگی کہ علم جو اٹھا لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن بھی موجود ہوگا، حدیث بھی موجود ہوگی، لیکن جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھا لیا جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے۔ جی، اب ہمارے ہاں ہمارے ملک پاکستان میں تو یہ علماء کا قحط نہیں ہے، علماء ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، ہاں جی، ترکستان میں چلے جائیں، اور اسی طرح سمرقند چلے جائیں، اور اسی طرح بخارا چلے جائیں، اور اسی طرح یورپ چلے جائیں، جہاں میلوں کے فاصلے پر آپ کو عالم نہیں ملتا۔ اور جو کبھی مرکز ہوا کرتے تھے بخارا، جہاں سے امام بخاری ہیں، جو علم کا مرکز ہوا کرتے تھے، وہاں اب آپ کو عالم نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اسپین چلے جائیں، جو کبھی جو ہے یعنی دین کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور ڈھونڈنے سے بھی آپ کو علماء نہیں ملیں گے۔ اسی طرح ایسی جگہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں ڈھونڈنے سے مساجد نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے علماء بھی نہیں ملتے۔ علماء کا قحط پڑ جانا، علماء کا نہ ملنا، ہاں جی، اور اسی طرح دین جاننے والوں کا نہ ملنا، فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح تیسری علامت بیان فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف سے فتنے اٹھیں گے، ہر گھر سے فتنہ اٹھے گا، اور اسی طرح ہر آدمی ایک نیا فتنہ بن کر سامنے آئے گا۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟
ہاں جی، فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان حق اور صحیح کا، حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر سکے کہ آیا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. یعنی ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ حق ہے یا حق والے حق ہیں. وہ آپ کو بظاہر قرآن سنائیں گے، بظاہر حدیث سنائیں گے، لیکن ان کے پیچھے جو ہے قرآن سنانے کے پیچھے، حدیث سنانے کے پیچھے جو ہے مقصود قرآن سنانا، حدیث سنانا اور دین کی دعوت مقصود نہیں ہوگی، بلکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہوں گے. آج کل ہمارے سامنے ہیں کتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، وہ بظاہر آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب والا اب یہ حق ہیں یہ دوسرے لوگ حق ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جی، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایسے فتنوں کو. فرمایا ایسے فتنوں کا اٹھ جانا، ایسے فتنوں کا ظاہر ہو جانا، یہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے. اور اسی طرح فرمایا تیسری علامت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُلْقَ الشُّحَّ، بخل ڈال دیا جائے گا، طبیعتوں میں بخل آ جائے گا، بخیلی اتنی ہوگی اس کی حد نہیں. اس سے بڑا بخل کیا ہوگا کہ اللہ نے جو فرض مسلمانوں پر لگایا زکوٰۃ کا وہ بھی ادا نہیں کرتے لوگ. اس سے بڑا بخل اور کیا ہوگا. بخل یعنی ہر بندے کی طبیعت میں بخل آ جائے گا، اور اسی طرح وہ چاہے گا کہ میں بچا لوں، کھلانے کے بجائے بچانے والا بن جاؤں. اتنا بخیل طبیعتیں بن جائے گی. ہم پیچھے چلے جائیں اور اسی طرح ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لیں، باپ کو دیکھیں، دادا کو دیکھیں. اس طرح پہلے مکان کچے ہوا کرتے تھے لیکن لوگ بڑے کھلانے اور پلانے والے. ایک مہمان کے آنے پر بھی لوگ بکرے ذبح کر دیا کرتے تھے. اور اس طرح گھر کی چھتیں چھوٹی ہوتی تھی لیکن مہمان نوازی ان میں بہت ہوا کرتی تھی. اور یعنی لوگ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے، خوش ہوتے، مہمان کو رحمت محسوس کیا جاتا تھا. آج بخل اتنا ہو گیا کہ ایک چائے کی پیالی پلانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. لوگ غریب تھے، دل امیر تھے. لوگ غریب تھے، دلوں کے سخی تھے. لوگ غریب تھے، دلوں کے بادشاہ تھے. آج بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس تو نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن بخل انتہا درجے کا ہو گیا ہے. لوگ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلانا بھی پسند نہیں کرتے. اور اسی طرح فرمایا پانچویں علامت بیان فرمایا وَيَكْفُلُ الْحَرْجَ، حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و قتال عام ہو جائے گا. ہر طرف قتل و قتال ہوگا. جس کو قتل کیا جا رہا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے. جو قاتل ہوگا وہ اس کو ہی پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں. ہاں جی، اور اسی طرح ہر طرف قتال. آج دیکھ لیں آج کل کے زمانہ میں ہاں جی عوام الناس کو گاجر اور مولی کی طرح جو ہے وہ جو ہے رگڑا جا رہا ہے اور احساس بھی نہیں ہو رہا. علماء کا قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ 5 علامات قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. ہمیں چاہیے ہم جو ہے آپ علیہ السلام جیسی زندگی گزاریں تاکہ جو ہے ہم ان علامات قیامت میں سے جن لوگوں کا شمار ان میں آتا ہے ہم ان میں شمار ہو. اللہ عمل کرنے کی توفیق.